ہندوؤں کے پنڈت بھی مسلمانوں کی حمایت میں بیان کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان نے توہین نہیں کی تھی، توہین کس نے کی ہے؟ ہندو نے، اس عورت نے۔ لیکن کیسا بدبخت ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا انسان یہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں ہندوؤں تمہیں بھی سمجھ نہیں آئی، پنڈتوں تمہیں بھی سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ سارا قصور کیدا سی مسلمان کا۔ یہ کردار کس کا تھا؟ یہ کردار عبداللہ بن ابی منافق کا کردار تھا، جو آج جہنم میں بیٹھ کے یہ انسان کردار ادا کر رہا ہے۔ اس نے آفیشلی آ کے معافی بھی مانگ لی، وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے اپنی زندگی کی بھیک بھی مانگ رہی ہے۔ وہ معافی نہیں مانگ رہی بلکہ وہ تمہیں بہت بڑے پیمانے پہ آ کے تمہارے نبی کی توہین کے اوپر اپنے آپ کو جمانے کی بات کر رہی ہے۔ یا مسلمان قرآن کو چھوڑیں گے یا اس توہین کو قبول کریں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کرتا ہے۔ گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے وہ عورت کا قصور کوئی نہیں، سارا قصور کیدا ہے مسلمانوں کا۔ تو پھر جدو چھیڑو گے تو بدلا بدلا تو ملے گا۔ دنیا کے مسلمان نپور شرما کے خلاف کرتے رہے پردرشن، ادھر پاکستانی مولوی بولے نپور نے سچ بولا، پاکستان نے رچی تھی سازش، اب مولانا نے کھول دی پول، مولوی کی بات سن بوکھلا گیا ہے پاکستان۔ بھائی یہ تمہارا اپنا ہی مولوی ہے، یہ تمہارا یہ ہے، یہ مولوی ہے ہی نہیں، یہ عالم ہے ہی نہیں، یہ عبداللہ بن ابی کا کردار ادا کرنے والا ہے۔ یہ ایک مسئلے کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ اکثر سنتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی بھی کرتے ہیں کہ جہنم میں ایک شخص بیٹھا ہے جو ہمیشہ عبداللہ بن ابی کا کردار آج بھی ادا کر رہا ہے۔ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اہل اسلام، اہل پاکستان اور نبی ذیشان علیہ السلام سے غداری کر رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے، آپ اس کو بڑا مت سمجھیں۔ صحابہ کی گستاخی کا مسئلہ ہو تو عبداللہ بن ابی اور اس کا کردار ایک ہے۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کی ناموس اور عزت کا معاملہ ہو، عبداللہ بن ابی اور اس کا معاملہ ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا معاملہ ہو تو عبداللہ بن ابی اور اس کا معاملہ ایک ہے۔ وہ کیسے؟ اسلام کے اندر گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، اس کے اوپر اجماع اور اتفاق ہے، اور پوری امت مسلمہ اس کے اوپر اکٹھی ہے کہ گستاخ رسول کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن یہ شخص جہنم میں بیٹھ کے، بند کمرے میں بیٹھ کے اس اصول اور اس قانون کے خلاف اپنی زبان کھولتا ہے۔ اور پیچھے بھی جب 295 کے مقدمے کی بات چلی تو اس شخص نے گستاخان کا ساتھ دیا اور اس قانون کو غلط قرار دیا، اور گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا کے خلاف زبان کھولی، اور یہ ہمیشہ گستاخ رسول کی حمایت میں بولتا ہے اور اس کی سزا کے خلاف بولتا ہے۔ اور اب بھی یہ ہوا کہ وہ اسی کردار کو ادا کر رہا ہے کہ انڈیا کی ایک عورت نے جب پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی کی، اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ کی توہین کی، قرآن اور حدیث کے معجزات کا مذاق اڑایا، تو سارا عالم مسلمان غیظ و غضب اور غصے کے اندر اکٹھے ہوئے، لیکن اس ظالم نے تب بھی اس گستاخ عورت کی حمایت کر دی ہے۔ یہ تو ایک سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد اس کے اوپر مقدمہ قائم ہوا، اس نے آفیشلی آ کے معافی بھی مانگ لی، وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے اپنی زندگی کی بھیک بھی مانگ رہی ہے، اور وہ جو سٹیٹمنٹ بھی دی اس نے وہ ریبٹل کے طور پر دی، جذبات میں آ کے۔ جب آپ کسی کے ریجن پر حملہ کریں گے اس کے جواب میں وہ آپ کے ریجن پہ حملہ کرے گا۔ کوئی آرگنائز طریقے سے یہ کام نہیں چلا تھا، ایک حادثاتی طور پہ ٹی وی ٹاک شو میں ہو گیا۔ کہتا کیا ہے وہ جی اس عورت نے تو بس رد عمل کے طور پر آنن فانن بغیر کسی اس کی سوچ سمجھ کے اس نے رد عمل کے طور پر یہ کلمات کے۔ رد عمل کا مطلب بلا کیا کہ پہلے مسلمان نے ان کے مذہب کی گستاخی کی، ان کی توہین کی، تو اس نے اس کا رد عمل دے دیا، تو پھر قصور کس کا نکلا؟ مسلمان کا۔
گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے وہ عورت دا قصور کوئی نہیں، سارا قصور کی ہے مسلمانہ دا، تو پھر جدو چھیڑو گے تو اگلا بدلا تو ملے گا۔ گویا کہ حمایت کس کی کر دی؟ اس عورت کی۔ حقیقت کیا ہے؟ شاید اکثر لوگ اس سے واقف ہی نہ ہوں۔ حقیقت یہ ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیں، ہندوستان کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد میں ایک وضو خانہ ہے، اس وضو خانے میں ایک فوارہ لگا ہوا ہے۔ مسلمان یہ کہتے ہیں یہ ہماری مسجد، یہ ہمارا وضو خانہ، یہ ہمارا فوارہ ہے۔ ہندوؤں نے ایک کیس کیا ان کی عدالت میں، ہندو کیس کرنے والے، دعویٰ کرنے والے، ہندو کی عدالت میں ہندو کیس کرتا ہے کہ یہ ہماری شیولنگ ہے، یہ مسجد نہیں ہے، یہ وضو خانہ نہیں ہے، یہ فوارہ نہیں ہے، یہ مندر ہے اور یہ ہماری شیولنگ ہے۔ مسلمان کہتے ہیں نہیں، یہ مسجد ہے، ہمارا وضو خانہ ہے، یہ ہمارا فوارہ ہے۔ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ اس کو کہو کہ یہ شیولنگ ہے، وہ کہتا ہے یہ نظر آ رہا فوارہ، میں اس کو شیولنگ کیسے کہہ دوں؟ کیس تو لگا ہوا ہے، ہندو جج بھی آج تک یہ طے نہیں کر سکا کہ یہ شیولنگ ہے یا نہیں۔ فوارہ تو نظر آ ہی رہا ہے نا، وہ پانی پھینکنے والا فوارہ وہ تو نظر آ ہی رہا ہے۔ آج تک وہ ہندو اپنی عدالت میں اپنے دلائل دے کر اس کو شیولنگ ثابت نہیں کر سکے، اور ہندو جج بھی اس کو شیولنگ کہہ نہیں سکا، تو کیا نظر آ رہا ہے؟ فوارہ۔ تو مسلمان نے کہہ دیا یہ فوارہ ہے، اس عورت نے کہا نہیں اس کو شیولنگ کہہ، اس نے کہا میں کیسے کہہ دوں یہ فوارہ ہے؟ نہیں کہے گا تو تم ہماری گستاخی کر رہا ہے، لہذا اس نے نبی علیہ السلام کی گستاخی شروع کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لو جی فوارہ نظر آ رہا ہو، اس کو فوارہ کہنا یہ ان کے مذہب کی توہین ہے، یہ توہین ہے، اس کو توہین کہتے ہیں۔ اس کا رد عمل یہ ہوگا، اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ جو اس مسجد کو مسجد کہتے ہیں وہ مندر کی توہین کر رہے ہیں، جو اس کو فوارہ کہہ رہے ہیں وہ ان کی شیولنگ کی توہین کر رہے ہیں۔ پھر اگر وہ وہاں شیولنگ ہی کہہ دے تو مسلمانوں کا کیس کدھر گیا؟ مسلمان تو پھر خود ہی مان گئے کہ یہ ان کی جگہ ہے۔ اب یہ شخص ان کی حمایت میں کھڑا ہو گیا کہ نہیں جی تم نے شیولنگ نہیں کہا تو ان کے مذہب کی کیا ہو گئی ہے؟ توہین ہو گئی ہے۔ بندہ اس سے پوچھے کہ کوئی تیرے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ دے یہ چرچ ہے تو تم کو نہیں میرا گھر ہے تو تینوں پھڑ لیں، یا نبی کی گستاخی شروع کر دیں اور کہیں کہ تیری وجہ سے گستاخی ہو رہی ہے، تو نے اس کو چرچ نہیں مانا۔ کوئی تیرے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہے یہ گرجا ہے، تو کہے نہیں میرا گھر ہے، اور وہ پیغمبر کی گستاخی شروع کر دے، تم کو ٹھیک ہے میری وجہ سے گستاخی ہوئی ہے۔ کیا یہ عقل میں آنے والی چیز ہے؟ اور غور کیجئے انڈیا کے ہندوستان کے ہندو بھی مسلمانوں میں کھڑے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ جے پی نڈا استعفے کے ساتھ ایک پتر لکھے دیش کے پردھان منتری کو، بہت بڑا ایشو ہے، مسلمانک ایشو ہے، اسلامک ایشو ہے۔ اس کے بعد وہ پتر ایکسپٹ کرے اور جا کے ودیش منترالیہ دوارا اجے ڈوبھال کے دوارا وہاں پہنچائے کہ اس پارٹی نے معافی مانگی کہ آگے سے ایسے پروفیٹ محمد کے خلاف کچھ ہم نہیں بولیں گے، اور کوئی بھی، اور جتنے لوگوں کا نام آیا ہے ان کو کبھی نہ ٹکٹ دیا جائے نہ پد دیا جائے اور ان کو جیل میں ڈالا جائے۔ ہندوؤں کے پنڈت بھی مسلمانوں کی حمایت میں بیان کر رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان نے توہین نہیں کی تھی، توہین کس نے کی ہے؟ ہندو نے، اس عورت نے۔ لیکن کیسا بدبخت ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا انسان یہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں ہندوؤں تمہیں بھی سمجھ نہیں آئی، پنڈتوں تمہیں بھی سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ سارا قصور کیدا سی؟ مسلمان کا۔ تو یہ کردار کس کا تھا؟ یہ کردار عبداللہ بن ابی منافق کا کردار تھا، جو آج جہنم میں بیٹھ کے یہ انسان کردار ادا کر رہا ہے۔ کیا وہ ہندو اپنے مذہب کے غدار ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئی؟ کیا وہ پنڈت اپنے مذہب کے غدار ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئی؟ اگر مسلمان نے ان کے شیولنگ کی توہین کی ہوتی تو پنڈت مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے، وہ ہندو مسلمانوں کے ساتھ مل کے احتجاج نہ کرتے، وہ ان کے ساتھ مل کے احتجاج کر رہے ہیں۔ کیا وہ اپنے مذہب کے غدار ہیں؟ نہیں، وہ اپنے مذہب کے تو وفادار ہیں، لیکن ان میں عقل اور انصاف کی تھوڑی سی چیز موجود ہے، وہ انصاف کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ نہیں اے سارا کام مسلمانہ دی وجہ تو ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ لو جی وہ تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہی ہے، جان کی امان چاہ رہی ہے، وہ تو بیچاری اپنی جان بچانا چاہ رہی ہے، تو یہ سارے مسلمان اس کے خلاف کھڑے، یہ پھر اس کی حمایت میں بول رہے ہیں، پھر اس کی حمایت میں۔ یہ سارا آپ اس کا سن سکتے ہیں، میں نے بھی سنا۔
اب وہ کیا معافی مانگ رہی؟ پتہ ہے کیا معافی مانگ رہی؟ اس نے کہا ہے کہ اگر یہ معراج کا براق کا واقعہ، اما عائشہ کی شادی کا واقعہ اگر تمہاری کتابوں میں نہ لکھا ہوا تو میں معافی مانگوں گی۔ جو لکھا ہے وہ میں نے بولا ہے، اور اگر وہ کہیں غلط ہے تو میں، آپ کو آپتی جنک لگتا ہے تو پھر وہ تو میں کہوں گی کہ میں نے تو نہیں لکھا اور میں نے اپنے من سے بھی نہیں بنایا۔ اگر میں غلط ہوں تو میں انوائٹ کرتی ہوں کسی سینئر اسلامک کلرک کو، آئیں اور بتائیں کہ میرے تتھے بیکار ہیں، میرے تتھے ٹھیک نہیں ہیں، تو میں اپنے بیان کو واپس بھی لوں گی۔ اب بتاؤ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ تمہاری صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو کیا وہ معافی مانگ رہی ہے؟ یا قرآن کا انکار کرو گے یا حدیثوں کا انکار کرو گے؟ وہ معافی نہیں مانگ رہی، بلکہ وہ تمہیں بہت بڑے پیمانے پہ آ کے تمہارے نبی کی توہین کے اوپر اپنے آپ کو جمانے کی بات کر رہی ہے۔ یا مسلمان قرآن کو چھوڑیں گے یا اس توہین کو قبول کریں گے، وہ یہ کہہ رہی۔ پھر اس ظالم کی بدبختی کا عالم یہ ہے کہ جب بھی بولتا ہے اہل اسلام کے خلاف بولتا ہے، اور اس کی زبان کبھی ہندوؤں اور کبھی نبی کے دشمنوں اور صحابہ کے دشمنوں کے خلاف نہیں کھلتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، سعودی عرب نے سب سے پہلے اس کے خلاف اٹیک کیا اور اس سے اپنے سفارتی تعلقات دوسرے معاملات کے اندر ذرا سختی دکھائی، تو یہ بول پڑا سعودی عرب جو کر رہا ہے نا یہ سیاسی طور پہ کر رہا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ گویا کہ اگر کوئی پیغمبر کی گستاخی ہے تو اس ظالم کی زبان ان کے خلاف بولتی ہے اور کہتا ہے کہ سیاسی طور پہ لگے ہوئے نہیں۔ تو جو ساتھ سرحد والا ایران اسی ہندوستان کے ساتھ محبت کی پینگیں ڈالے اور اپنے مزید تجارتی تعلقات بڑھانے کے لیے اپنے وفد بھیجنے کی تیاری کر رہا ہو تو یہ مرزا ان کے خلاف نہیں بولتا۔ ایران کا کوئی بیان نہیں آیا کہ اس نے گستاخی کی، اس سے معافی منگوائی جائے یا اس سے کلمات واپس لیے جائیں، کوئی بیان نہیں آیا۔ تو مرزا بھی نہیں بولا، کیوں؟ ڈور ہی ان کے ہاتھ میں ہے، آتا ہی ادھر سے پیغام ہے اور یہ کام جاری ہے۔ اور غور کریں، ہندوستان کے انڈیا کے میڈیا نے مرزا کا پھر کلپ چلایا اور کہا دیکھو جی یہ مولوی ہمارے حق میں بول رہا ہے۔ لیکن اب اسی پاکستان سے آئی ہے ایک آواز جو ویرودھ کی ان آوازوں سے بالکل الگ ہے۔ یہ آواز ہے پاکستان کے ایک چرچت مولانا کی، جہاں ایک طرف اسلامک دنیا نوپور کے خلاف کھڑی ہے، پاکستان کے مولانا انجینئر محمد علی نوپور کے بیان کو لے کر کھڑے ہوئے بوال کے خلاف نظر آ رہے ہیں۔ دنیا کے مسلمان نپور شرما کے خلاف کرتے رہے پردرشن، ادھر پاکستانی مولوی بولے نپور نے سچ بولا۔ پاکستان نے رچی تھی سازش، اب مولانا نے کھول دی پول۔ مولوی کی بات سن بوکھلا گیا ہے پاکستان۔ پاکستان کا ویڈیو 57 دیشوں میں وائرل، نپور شرما کی سچائی سن بھارت کے پتھر بازوں کا سر چکرایا۔ بھئی یہ تمہارا اپنا ہی مولوی ہے، یہ تمہارا ہی ہے، یہ مولوی ہے ہی نہیں، یہ عالم ہے ہی نہیں، یہ عبداللہ بن ابی کا کردار ادا کرنے والا ہے۔ اس کے تو اسلام پہ اب شک ہو رہا ہے، جو نبی کے گستاخوں کو پروموٹ کرے اور ان کا ساتھ دے۔ اور اس نے یہ کہا تھا قادیانیوں کو میں اس وقت تک کافر نہیں کہوں گا جب تک وہ مجھے کافر نہ کہیں گے، یعنی میں قادیانیوں کو بھی کلین چٹ دے رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا الصارم المسلول علی شاتم الرسول، جو امام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی تھی نبی کو گالی دینے والے کے لیے سونتی ہوئی تلوار سے کاٹ کے رکھ دی جائے گی۔ یہ کہتا ہے میرا بس چلتا اگر ابن تیمیہ زندہ ہوتا میں اس کتاب کے خلاف عالمی سطح پہ مقدمہ دائر کر دیتا کہ نبی کے گستاخی گردن کیوں اتار رہا۔ گویا کہ یہ گستاخ نبی کے تحفظ دینے والا، صحابہ کے گستاخوں کو تحفظ دینے والا، امی عائشہ کو سیدھی گالیاں نہیں نکال سکتا تھا، جو گالیاں نکال رہی ہے اس کو پرموٹ کرنے والا صحابہ کو سیدھی گالیاں نہیں دے سکتا تھا، جو نکال رہے ہیں ان کی تھپکی دینے والا جو پیغمبر کو سیدھی گستاخی نہیں کر سکتا تھا، گستاخی کرنے والوں کو تحفظ دینے والا کس کا کردار ادا کر رہا ہے؟ آج بھی مسلمان یہ سمجھے کہ یہ اسلامی سکالر ہے، آج بھی مسلمان یہ سمجھے دین کا پرچار کر رہا ہے، آج بھی اہل توحید سمجھے توحید کا پرچار کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی کی فوٹو کاپی تمہارے سامنے آج بیٹھی ہوئی ہے اور اسی کا کردار ادا ہو رہا ہے، یہ اسلام کا کردار ادا نہیں ہو رہا۔ خدا را اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو اس فتنے کے بارے میں
ذرا آگاہ فرما دیجئے گا، ورنہ تمہاری نسلیں بہت دور کی گمراہی میں پہنچ جائیں۔